محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا. اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں. ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا. ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا. اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا. ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے. حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار پلٹ کر دیکھا. اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا. حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے. مکرم شاہدہم راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے، اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس. یا آپ نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق واز یور کلاس فیلو. ضیاء الحق کی بات بھی بتا دیتا ہوں. آئی وینٹ ٹو انگلینڈ آن اے کورس ان 1950. اچھا. 51 میں آئی واز ان انگلینڈ. مجھے یاد ہے کہ جب آئی لینڈڈ ان لنڈن پہلی دفعہ ینگ مین، تو 2 دن کے بعد عید تھی، تو عید پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے مشن ہاؤس میں. اب مشن ہاؤس میں وہ باجوہ صاحب، مشتاق باجوہ صاحب ہوتے تھے، وہ امام تھے. جی. وہ ایک تو لمبے والے تھے نا، ایک دوسرے چھوٹے والے مشتاق باجوہ بہت ہو گئے جو مجھے علم نہیں ہے. جی. یعنی یہاں 2-3 سال ہوئے فوت. 2 اور 3 مارچ کی رات کو میں نے جمال پور، ہمارے 7 احمدیوں پر کیس ہوئے، میری جماعت بھی وہاں تھے، ان پر کیس کے سلسلے میں جمال پور جا رہا تھا. خیر یہ پکا چانگ ایک جگہ ہے. رات کو 3 بجے میں نے ڈرائیور کو بلایا تھا وہاں پہنچنے کے لیے کہ 9 بجے پہنچ جاؤں. اتنے مجھے رات کو ایک فون آیا ایک اعلیٰ شخصیت کے خاص آدمی کا. اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، ابھی روانہ ہو سکتے ہو، سکھر 9 بجے سے پہلے پہنچو، آج تمہارے قیدیوں کا فیصلہ ہے. میں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے؟ کہنے کہ یہ نہیں بتاؤں گا کیا فیصلہ ہے، لیکن تمہارے 2 آدمیوں کو سزائے موت ہے، لیکن جن لوگوں کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ان کو سزائے موت ہے، اور یہ فیصلہ ہے، نام نہیں بتاؤں گا. ڈرائیور آیا، میں رات کو 3 بجے نکلا، اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ فوراً جمال پور سے ہوتے ہوئے چلو. خیر پور جانا تھا، میں نے پکا چانگ ایک جگہ ہے، فیض گنج کے پاس ہے، پڑیرن کے قریب، وہاں پہنچنا ہے. میں نے فوراً یہاں سے جتنا تیز دوڑاتا تھا. راستے میں طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ راستے میں چائے پی لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں. میں نے ڈرائیور کو کہا آج نہ ہم نے چائے پینی ہے نہ ناشتہ کرنا ہے، تم جتنا تیز پہنچا سکتے ہو مجھے پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اور یقین ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تم جتنا فاسٹ چلا سکتے ہو چلاؤ. ڈرائیور نے، خالد ڈرائیور تھا، اور ان ڈرائیوروں نے بھی بہت کام کیا ہے، خدمت دین کی ہے. میں ان کا نام ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم وہاں جمال پور پہنچے، جمال پور لطیف کو لیا. لطیف سے میں نے کہا کہ یہ صورتحال ہے، اور ایسا کرو یہ تاریخ لے لو، کسی شخص کو بھیجو، میں پڑیدر نہیں جا سکتا، اور اس وقت سکھر پہنچنا ہے مجھے. میں فوراً سکھر پہنچا. ابھی 9 نہیں بجے تھے، آپ دیکھیں صبح 3 بجے نکلا، ابھی 9 نہیں پہنچے تھے. میں 8 بجے کا قریب سکھر پہنچ چکا تھا. 8 بجے قریب میں سکھر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص سکھر جیل کے باہر کھڑا ہے اور جیل کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. میں نے اسے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میں کراچی سے آیا ہوں. میں نے کہا میں بھی کراچی سے آیا ہوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کیسز ہیں، ایک قیدی سے ملنا تھا، میں نے اس سلسلے میں آیا ہوں. یہ لگتا ہے جیل دیر سے کھلتی ہے، کوئی 9 بجے کے قریب. کہنے لگے ہاں. میری اس سے اچھی خاصی گپ شپ ہو گئی. جب گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ مجھے بڑے اعتماد کے ساتھ اور کان میں کہنے لگا میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے آیا ہوں اور قادیانیوں کا فیصلہ لے کر آیا ہوں. میں نے کہا اچھا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس نے مجھے وہ دکھایا
تو یہ بلیک وارنٹ تھا، یہ بلیک وارنٹ تھا، اور اس بلیک وارنٹ پر میں نے دیکھا کہ 2 اور 3 مارچ کی رات کو پہنچ رہا ہے وہ، یعنی صبح پہنچ رہا ہے، 3 مارچ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، سائن بھی ہوئے ہیں بلیک وارنٹ پر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون سی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مارشل لا تو 30 دسمبر سن 85 کو ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے اس کی یہ پہلے اس نے یہ کاغذات دے دیے جیل اتھارٹیز کو، تو ایک شخص وہاں تھا جیل کے حکام میں سے، اس سے میری اچھی صاحب سلامت تھی، میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی فوٹو کاپی چاہیے، کسی قیمت پہ مجھے چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا، مارشل ایڈمنسٹریٹر زون سی 3 مارچ، سمپلی نل اینڈ وائٹ، چونکہ معاہدہ تھا۔ اس نے کہا میں دے دوں گا کاپی، ابھی لے جائیں، مگر یہ صبح کا ٹائم ہے، کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان نہیں کھلی ہوگی۔ میں نے کہا یہ تمہارا کام نہیں، مجھے دو۔ میں نے لطیف کو باہر آیا، لطیف کو کہا اس کی فوٹو کاپی کراؤ، اور جس طرح کرا سکتے کراؤ۔ لطیف کہیں گیا، اس نے دکان کھلوائی، دکان کھلا کے فوٹو کاپی کرائی، رکھی فوٹو کاپی، باقی کاغذ میرے حوالے کیے، میں نے وہ بلیک وارنٹ واپس کر دی۔ بلیک وارنٹ واپس کر کے ان کو پروفیسر ناصر احمد اور رفیع احمد کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں بھیج دیا۔ باقیوں کے بارے میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں بتا سکتے۔ میں واپس آیا، واپس آ کے مجھے تھا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں اب ایک اور واقعہ سناؤں۔ میں آج آپ سے عرض کیا ہے بعض اوقات اپنی تقاریر میں کہ یاد رکھیں خلیفہ وقت کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ خدا بول رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہا کرتا ہوں دوستوں کو کہ اس کی تشریح اور توضیح مت کرو، جب خلیفہ وقت کوئی بات کہے تو اس کو انورٹیڈ کاماز میں پڑھا کرو، یہ ایسے ہی پوری ہونی ہے، اس میں کوئی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، انورٹیڈ کاماز میں پڑھا کرو خلیفہ وقت کی بات کو۔ جب یہ کیس چل رہا تھا تو ایوب نے حسب کی خدمت میں خط لکھا، کسی خواب کا ذکر کیا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا ایک خط آیا، اور حسب نے انہیں لکھا ایوب کو کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے، تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ الفاظ ہیں۔ میں نے ایوب سے فوٹو کاپی لے لی تھی۔ جب میں رات کو روانہ ہوا اور مجھے پتہ لگا کہ 2 کو رہائی کیا ہے، باقی کے بارے میں نہیں کچھ، اور جن کو تم سوچ نہیں سکتے، تو میں نے یہ خط جیب میں رکھ لیا، کیونکہ خلیفہ وقت کے الفاظ تھے، مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی پورا ہوگا اور آج ہی پورا ہوگا۔ حالانکہ اس کے جو ایویڈنس تھا اس میں تھا کہ ایوب نے بم پھینکا، مظفر نے بم پھینکا، لیکن خلیفہ وقت کہہ چکا کہ تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ سندھ میں آموں کا موسم کب شروع ہوتا ہے؟ اپریل میں، پنجاب میں بعد میں ہوتا ہے، اپریل مئی میں آم آنا شروع ہوتے ہیں، آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ اب یہ 3 مارچ کی بات ہے۔ میں واپس آیا جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، میں نے کوئی بات نہیں بتائی۔ میں نے وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک لیٹر لکھا، لیگل نوٹس، کہ باقی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رہا کر دیے گئے، تو تم نے اگر ان کو نہ رہا کیا تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی اور میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا کہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں، آپ کو میں اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، میں آپ کو رات میں کچھ بتاؤں گا۔ رات گئے، سپرنٹینڈنٹ جیل کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ طارق صاحب آپ اکیلے آئیں، کوئی شخص ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سکھر کی سچویشن بڑی خراب ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں رات کو گاڑی لے کے گیا، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میجر صاحب بھی تھے، میجر بشیر طارق، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم دور رہو، جب اس نے کہا تو ہمیں اس کی بات کا ریکارڈ کرنا چاہیے۔ میں نے خود ڈرائیو کرتا ہوا وہ گاڑی لے گیا، جو میں سینٹرل جیل کے دروازے پہنچا، ایک کوڈ اس نے دیا تھا، میں نے وہ کوڈ بتایا، انہوں نے دروازہ کھول دیا، آگے میں وہ کوڈ بتاتا گیا، دروازے کھلتے چلے گئے۔ میں اندر گیا، اندر جانے کے بعد ایوب، مظفر اور ہمارے باقی 3 افراد یہ اپنا سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ایوب جب میرے سینے سے لگا تو میں بے انتہا رویا، اور میں نے کہا ایوب تمہیں حضرت صاحب کا خط پر یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میں وہ خط لایا ہوں، آج خلیفہ وقت کی بات پوری ہوئی۔ خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ میں ان 5 کو گاڑی میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ چونکہ سکھر میں ملاؤں کا بہت زور ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کیس میں انوالو ہو جائیں، ان کی لائف پر کوئی اٹیمپٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ جب 302 کا تو کیس چلا تھا،
لیکن یہ کہا گیا تھا کہ اسلحہ استعمال ہوا تو ایکسپلوسو ایکٹ کے تحت کوئی کیس نہیں چلا تھا. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کیس رجسٹر ہو جائے اور یہ لوگ اریسٹ ہو جائیں اور یہاں کوئی جلوس نکلے, کوئی مصیبت مسئلہ کھڑا ہو جائے. ہوا یہ کہ میں نے ان کو گاڑی میں بٹھا کے بجائے سکھر واپس آنے کی میں ایک اور شہر چلا گیا, اور رات کا ٹائم ہے, آپ سوچیں رات کے 2 بجے 3 بجے آپ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں. میں نے ایک جگہ جا کے ایک احمدی تھے, ابھی تھوڑا سا وفات ہو گئے, ان کے گھر بٹ صاحب تھے, ایک سعید بٹ صاحب. میں نے جہاں وہ رہتے تھے میں ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سعید بٹ صاحب نے مجھے دیکھا اور بڑے حیران پریشان ہو گئے. 5 افراد جن کے اوپر کیس چل رہا ہے, جو جیل میں تھے, مارشل اللہ میں کیس چلا ہے, وہ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھیں, آج میں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا, 2-3 گھنٹے میں اپنی امانت لے جاؤں گا, اور ان کو کھلائیں پلائیں, لٹا دیں, اور جو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں آپ ان کو بٹھائیں. اب وہ بڑے گھبرائے, کہنے لگے کہ آپ ان کو کیا جیل توڑ کے لائیں؟ میں کہا کسی احمدی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی احمدی جیل توڑے گا, کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا, ناممکن ہے. یہ باقاعدہ بری ہوئے ہیں اور میں ان کو لایا ہوں کیونکہ سکھر ان کو نہیں رکھا جا سکتا. انہیں پیروں میں واپس آیا, میجر بشیر طارق صاحب اور لوگ ساتھیوں کو ساتھ لیا, ساتھ لے کے میں راستے اتنے میں امیر صاحب کا فون آ گیا. میجر صاحب نے فون سنا, کہنے لگے کہ اتنا پتہ ہے کہ طارق کہیں لے گیا ہے. کہاں لے کے گیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں یہی توقع تھی کہ طارق سکھر نہیں لے جائے گا, کہیں اور لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لے گیا ہوگا, وہاں نہیں لے کر جائے گا. یہ میں سارے دن سفر کر